بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران محترم۔ لوگ کیسے رنگ بدلتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو اس وقت نہیں ہوتا جب میز کے اس طرف آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ میز کے پرلی طرف جاتے ہیں، آپ اگر سرکاری ملازم ہیں نا، تو آپ میز پہ بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو ہر چیز اپنے مطابق نظر آتی ہے۔ لیکن جب آپ دوسری طرف آتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو چیزیں بڑی بدلی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، بڑے پرہیزگار نیک آدمی تھے، کمپیٹنٹ نہیں تھے میرے حساب میں، لیکن بہرحال سینئر موسٹ ہونے کی وجہ سے انہیں ایک محکمے میں بنا دیا گیا، اس کا سربراہ۔ کچھ ان کی ذاتی تعلقات بھی تھے، چنانچہ جب انہیں سربراہ بنایا گیا تو ان کی ایک عادت تھی، وہ پچھلے کئی سال سے گھر میں 11ویں کے دن میلاد شریف کراتے تھے۔ 20-25 بندے محلے کے اکٹھے ہو جانے، انہوں نے دال روٹی پکانی، دال روٹی ساروں نے کھا کے چلی جانی۔ عبادت تو سمجھتے تھے کہ میلاد بھی کرانا عبادت کا ایک ضروری حصہ ہے۔ جب وہ سربراہ ہوئے تو ایک دم چینج آئی۔ تمام لاہور کے ارد گرد جتنی ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب پورے کی، اس میں جو انچارج تھا، اس نے انہی کی طرح ایک ٹوپی رب پہ رکھ لی، ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی، چھوٹی چھوٹی داڑھی بنا لی اور میلاد میں آنے لگے۔ اب میلاد میں یکدم لوگوں کا جب رش آیا تو وہ دال روٹی والا کام جو تھا نا، وہ مشکل ہو گیا۔ لیکن وہ جو آ رہے تھے نا، انہوں نے فیل نہیں ہونے دیا، انہیں وہ سارے جو آئے وہ ایک ایک دو دیگیں لے کے آئے۔ اب وہاں دال روٹی کے بجائے مرغن غذا قسم کی بڑی زبردست قسم کے مرغ پکا ہو، بریانی ہو اور بڑا کچھ ہو، اور اتنی وافر تعداد میں ہو کہ جس کا وہ حساب ہی نہیں۔ وہ بڑے خوش ہوتے کہ میں ایسے محکموں کا سربراہ ہوں جس میں اتنے نیک لوگ ہیں کہ جس کو دیکھو داڑھی رکھی ہے، جس کو دیکھو ٹوپی پہنی ہے اور سر جھکا کے بڑا گردن جھکا کے آتا ہے۔ وہاں 11ویں پہ بڑی رونق ہوتی، ان کے گھر کا لان کمرے تک سب بھرے ہوتے، پیسے بھی لوگ بڑے لٹاتے ہوئے۔ وہ سمجھتے کہ دیکھیں کتنے نیک لوگ ہیں کہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں حضور رسول اکرم کے نام پہ، اللہ کے نام پہ۔ تو وہ بڑے مسرت کا اظہار کرتے، اچھا دیکھیں بچ جاتی، وہ محلے داروں کو بھی بھیج دیتے، ان کی فیاضی کے قصے بھی عام ہونے لگے۔ پھر وہ شام کو اتنا بچا ہوتا کہ وہ مختلف مدرسوں کو بھیجتے، مدرسے والے بھی انہیں سلام کرنے آتے۔ بڑے آدمی تھے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی بڑے آدمی تھے، ان کا ایک سٹیٹس، ایک محکمے کے سربراہ تھے، اور دوسرے بھی اپنے اپنے ضلعوں میں اپنے اپنی تحصیلوں میں سربراہ تھے جو بڑے۔ اچھا چھٹی لے کے لوگ اسپیشل آ جاتے کہ جی واہ واہ جی آپ سے ملنے آئے ہیں، اور سر جھکا کے انہیں اپنا نیک ہونے کا یقین دلاتے۔ وہ بڑے خوش کہ جب سے میں آیا ہوں محکمہ نیک ہو گیا بڑا۔ لیکن وہ جتنے فنکار تھے اپنا فن پوری طرح آزما رہے تھے، وہ پیسے کہیں گھر سے نہیں لاتے تھے، وہیں محکمے سے نکالتے تھے۔ لیکن ایک امپریشن تھا جس کی وجہ سے ان کی پوسٹنگ اچھی مل جاتی تھی۔ جتنے نیک لوگ تھے انہوں نے چن کے 2.5 سال ان کا عرصہ تھا۔ جب وہ ریٹائر ہوئے تو یک وہ محفل بالکل خالی ہو گئی۔ اب وہ جہاں سینکڑوں کے حساب سے لوگ درود پڑھنے آتے تھے، نعت خوانی سنتے تھے اور بڑے کچھ کرتے تھے، وہاں یکدم سونا سونی محفل ہو گئی۔ اب وہ 10-12 بندے تھے، انہیں وہ اچھی نہ لگی دال پکانی، اب وہ کچھ پریشان رہے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ دنیا تو دو پیج پہ ہے۔ وہ جتنے نیک لوگ تھے، وہ جب انہوں نے لوگوں سے بات کی کہ یار، تو ہر بندے کا پتہ چلا کہ وہ فنکار تھا، نیکی تو اس کے پاس سے کبھی نہیں گزری۔ اب وہ کبھی کبھی مجھے ملتے ہیں تو گلہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے چہرے دکھانے کے اور ہیں، اور بس کیا کیا جائے۔ میں نے اس کے کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ جیسے سادہ دل آدمی
تو इसी पे खुश हो जाते हैं कि चंद दिनों के लिए हुई। अब आप देखें कि वो सारे लोग जिन्होंने बड़ी दाढ़ियां रखी हुई थी, छोटी छोटी बड़ी, आपके पास आते थे, वो दाढ़ियां साफ हो गई हैं। टोपी अब वो लेते ही कोई नहीं। शाम को वो मज़े से बैठते हैं, होटलों में खाते हैं पीते हैं। तो अब वो बेचारे क्या करें, उनके पास कूड़ने के अलावा कुछ नहीं है। तो आप ये गौर करें कि लोग सियासतदानों के मोहताज होते हैं, सिर्फ यही वजह है। वो तो महकमे के सरबराह थे, सियासतदान पूरे महकमे का इंचार्ज होता है, चुनाचे उसके पास लोग खुद चले आते हैं पैसे लेके कि आओ ये हमारी पोस्टिंग और ट्रांसफर। इसीलिए रोज कहते हैं कि फलां बंदा बदला तो उसके सेक्रेटरी ने इतने करोड़ खा लिए, उसने खुद इतने अरब खा लिए। लोगों की ज़रूरत है। मैं कोविड के दिनों में, मेरा एक दोस्त था, उसे एक काम था, तो मैंने उसे कहा यार कोविड के दिनों में तो हाजिरी बहुत कम होती है, लोग कम आते हैं, तुम्हारा तो काम लटक जाएगा। कहने का नहीं, कोई नहीं लटकेगा। मैंने कहा क्यों? कहता कल मैंने वहाँ के एक क्लर्क से बात की थी, वो उसका घर मेरे घर के करीब है, उसे मैंने पैसे दिए और आज दोपहर के बाद वो सारा काम मेरा करके मुझे ला देगा। कहने का पैसे दो तो काम हाथों हाथ होता है और हो जाता है। चुनाचे ये बड़ा अजीब है इस मुल्क में। आप जो बंदा इक़्तिदार में है, अगर उसके साथ है तो आपका काम जायज़ है, आप जो कर रहे हैं उसे सही करार दिया जाता है। और अगर आप बड़े सच्चे हैं, सिर्फ बड़े ईमानदार हैं, लेकिन उस ग्रुप के साथ नहीं है, तो यकीनन थोड़ी सी खराबी, थोड़ी सी जिल्लत आपके मुकद्दर में ज़रूर है। दुआ करें कि इस मुल्क के हालात बदलें और सही मानों में नेक और अच्छी क़यादत इस मुल्क पे आए। शायद इस मुल्क का मुकद्दर बदल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।